بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. سارے صلوات پڑھیں. محمد وعلى آل محمد. عزیزان محترم بھائیوں، سینئرز، جونیئرز، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے پہلے مجھے اس بات میں کوئی یاد نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آج مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم ان کے لیے یہاں جمع ہوئے اس خاص موقع کے اوپر. اور خاص طور پہ شیعہ حضرات، شیعہ بھائی اپنے انداز میں اس کو مناتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے. غلط صحیح میں ہم نے نہیں پڑھنا، کیونکہ جو جس مذہب میں ریز کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہمارا بھی طریقہ کار وہی ہوتا. تو اس لیے ان کو ان کے حال کے اوپر جیسے وہ کرتے ہیں وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، ان کی محبت کا اظہار ہے، اس کو کرتے رہیں. قرآن کریم میں ارشاد مبارکہ ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا اور موجودہ کو بھی آزمایا. اب یہ آزمائش کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورلڈلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ جتنے بھی امتحانات، آزمائش ہوتی ہے کہ ایک بچے کی ٹریننگ ہوتی ہے، پڑھنے والے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو پھر ایک لیول پہ لایا جاتا ہے، پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچا ہے، فیل ہوا یا پاس ہوا. تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ ایسا ٹیسٹ کیوں فرماتا؟ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو جھوٹے. ٹیسٹ میں یہی پتہ چلتا ہے جیسے کہ منافقین جنگ احد کے اندر ٹیسٹ ہو گئے نا، ٹیسٹ آیا اور بھاگ گئے. 700 they left. That was the test. اللہ کریم اسی طرح علیحدہ کر دیتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155-156 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب اس میں تکرار ہے ایک بات کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں. بِشَيْءٍ کن کن چیزوں میں؟ من الخوف، خوف. کبھی آپ کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں ہم کئی دفعہ ہوئے، ہم بعض ایسی صورتحال ہوتی ہے وہاں پر خوف طاری ہوتا ہے آپ کے اوپر، اور اس وقت آزمائش ہوتی ہے اس بندے کی کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا عام حالات میں بڑا آسان ہوتا ہے، ہر کوئی یہ کام کر لیتا ہے. پتہ تب چلتا ہے جب کسی پہ مشکل آئی ہو تو پھر وہ کیسے پرفارم کرتا ہے. میرا الخوف والجوع، جب وہ تمہیں بھوک دیتے، جب وہ بھوک دے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں یا شکر گزار رہتے ہیں؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور پھر تمہارے مالوں کا نقصان کر کے لاسز ہو جاتے. بعض لوگوں کو دیکھا میں نے، بادشاہوں کو اپنے سامنے غریب ہوتے دیکھا. بادشاہی تھی ان لوگوں کی، میرے سامنے یہاں USA میں واقعات ہوئے. بادشاہی تھی کہ گھروں میں ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں، اور اب یہ حالت ہے کہ ایک کرائے کے چھوٹے سے پارلر میں رہتے ہیں. ہمارے سامنے یہ اس کے ٹیسٹ وَالْأَنفُسِ، پھر تمہاری جانیں لے کے، جیسے کہ
ٹیسٹ ہوا مولا حسین کے ساتھیوں کا ایٹ دا نائٹ آف عاشور، جب آپ نے فرمایا تم میں سے جو جانا چاہے جائے، میری لڑائی ان کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک ایک بندہ ایک ایک اہل بیت کے بچے کا ہاتھ پکڑے اور گھر چلا جائے، چراغ بھی بجھا دیا، پھر کہا شاید شرم آئے کہ نہ۔ تو یہ والانفس کی بات ہے، والثمرات، اور پھر آپ کے ثمرات سے مراد مفسرین نے کہا کہ آپ کی اولادیں، جب تم سے تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ لے لے، فبشر الصابرین۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان ٹس سے نکل کے صبر کا دامن نہ چھوڑا، الذین اصابتہم مصیبہ، اور جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مصیبت آتے، کلیمٹی آتی ہے، قالوا انا للہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا۔ یہ ہیں وہ کلمات ان لوگوں کے۔ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری کربلا کے اندر ہم نے دیکھی۔ بعض اوقات پچھلی محفل میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یوں لگتا ہے یہ آیت کریمہ کا ہر ٹس جو ہے ویری شارٹ پیریڈ ٹائم میں مولا حسین کے اوپر پورا، اور انہوں نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ ایسی ثابت قدمی، ایسی شجاع، ایسی خیر خواہی اور بھلائی اس کے باوجود مانگ رہے، آخری مومنٹ تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بس آ جاؤ اس کام سے۔ اب بھی علی اکبر کا خون معاف کرنے کو تیار ہو، علی اصغر کا خون معاف کرنے کو تیار ہو، اب بھی بس آ جاؤ۔ ذہن میں کیا تھا؟ یہ دوزخ میں نہ جائے، یہ تباہ نہ ہو جائے۔ اور آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ قصہ کوتاہ کرو حسین، اب معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، اب جنگ ہوگی۔ تو عزیزان محترم، اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کی آزمائش بھی بڑی پڑی، بیٹے کو ذبح کرایا، پھر اسی بیٹے کو چھوڑنے کا بھی حکم آیا۔ لقودک صحرا میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو، سیدنا یوسف کو کیسے جدا کیا، اور کتنے سال، 40 سال روتے رہے اس کے بعد۔ اسی طرح سیدنا ایوب، قربان جاؤں، کمال صبر کی علامت۔ بات صبر کی ہے تو صبر کے ٹاپک پہ ہی بات ہو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اب یہ آزمائشیں جو ہیں، ایک بات بفور آئی اسٹارٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیلز، آقا کریم تو بھی بڑی آزمائش ہے۔ اب اتنی ساری آزمائشیں نبیوں کی ساری کٹی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے آقا کریم عالی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آئی، جیسے شیب ابی طالب کا دیکھ لیں، 2.5 سال قطع تعلق کی۔ آپ امیجن کریں کہ اسی جنگل کے اندر یہ لوگ ساری کمیونٹی اٹھا کے آپ کو ڈال دیں، ہم نے آپ سے ڈیل نہیں کرنا، ہم سے بات نہیں کرنی، ہمیں دینا نہیں کھانے کو، لینا۔ آپ امیجن کریں، 1 دن 2 دن ایسا نہیں ہو سکتا، کہاں 2-2.5 سال 3 سال کا جو عرصہ تھا۔ شیب ابی طالب دیکھ لیں، طائف کا سفر دیکھ لیں، اوجریاں پھینکی، آوارہ لڑکوں کو چھوڑا گیا، پھر اس کے بعد قربانیاں آ جاتی ہیں ہمارے صحابہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھی، پتھروں کے اوپر، تپتی ریت کے اوپر عہد کیا ہوا حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ، شہزادہ، اور کہاں پھٹے ہوئے کپڑے۔ جب پہلی ہجرت ہوتی ہے، واپس آتا ہے مصعب، تو آقا کریم کی نظر عنایت ان پہ پڑتی ہے۔ کہاں وہ مصعب جس گلی سے گزرتا تھا، لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہاں سے مصعب گزر کے گیا، کہ وہ خوشبوئیں جو کہ سیریا سے اور ان کے جو ریشمی اطلس کے آتے تھے لباس، اور کہاں مصعب
آقا کریم کی چشمان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ اس کے لباس کے اوپر جگہ جگہ ٹانکے لگے ہیں، پھٹا ہوا لباس. یہ ہے وہ قربانیاں. عمار بن یاسر کی والدہ، ابو جہل کا ظلم. تو یہ ساری وہ قربانیاں ہیں جس کا ذکر ہے یہاں پہ. اب یہ بات یہ ہے کہ اب ہم ٹاپک کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ مرتبت نے اس واقعہ کربلا کی پیشین گوئیاں فرمائی، اور میں ریفرنس دے رہا ہوں بخاری اور مسلم کا، کہ جس کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہلاک هذه الامة على يدي اغنیمہ من قریش. اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 509، اور اہم حدیث مسند احمد بن حنبل کی، ان ہلاکت امتی او فساد امتی رؤوس امراء غنیمتا صفاء من قریش. بے شک میری امت کی ہلاکت یا فساد قریش کے بے وقوف اور اوباش حکمرانوں کے. پھر فرمایا دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، الخلافۃ فی امتی ثلاثون سنۃ ثم ملک بعد ذلک. میری امت کی جو خلافت ہے، خلافت راشدہ، 30 سال. 30 سال کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا. اگر آپ خلافت راشدہ پہ نظر دوڑائیں، 28 سال سیدنا ابو بکر صدیق، 10 سال سیدنا عمر فاروق، 12 سال حضرت عثمان، تقریباً 6 سال 5 سال کچھ مہینے سیدنا مولا علی شیر خدا، اور 6 مہینے سیدنا حسن علیہ السلام کے ڈال کے پورے 30 ہو جاتے. 30 کے بعد جو ہے آغاز ہو جاتا ہے ملوکیت کا. ملوکیت کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر بادشاہت اور ڈائنسٹی کا آغاز ہو گیا، اور اس کے اندر یہ بڑی طویل ہے. امیر معاویہ کی خلافت تقریباً 20 سال رہتی ہے ایز اے خلیفہ. خلیفہ نہیں کہوں گا کیونکہ بادشاہ تھے تو بادشاہت رہی. اس سے پہلے وہ تھرو آؤٹ گورنر رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے زمانے سے آپ کو اپائنٹمنٹ ہوئی ان کی، اینڈ ہی اسٹیڈ دیئر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ پریکٹسز میں تھا کہ آپ 2.5-3 سال کے بعد کسی کو گورنر رہنے دیتے. یہ واحد گورنر ہے کہ جو کہ he still stayed in the power. کربلا کو اگر سمجھنا ہے نا، کربلا 60 ہجری میں نہیں پیدا ہوا، یاد رکھیے. کربلا کو سمجھنا ہے تو ہمیں کئی دہائیاں پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ جو پریکٹسز ہو رہی تھیں امام نسائی کی شہادت سے لے کے مولا علی شیر خدا کے شب و ستم ہوتا تھا سارے مسجد کے ممبروں کے اوپر، اور اس کی دلیلیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں. We can provide them. تو یہ پریکٹسز جب ہو رہی ہوں گھر کے اندر، تو پھر یزید کا جو اس نے آتے ہی پہلا حکم دیا کہ مجھے ان لوگوں کی بیعت چاہیے. ولید بن عتبہ گورنر مدینہ کو خط آتا ہے، اور وہ عتبہ کون ہے؟ جنگ بدر کے عتبہ اور شیبہ کا نام شاید آپ نے سنا، ان کا بیٹا ہے. دیکھو
کسی کے باپ کے نیک ہونے کی یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا بھی نیک ہوگا، اور کسی کے باپ کا ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا نیک ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. سید نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ہمارے پاس اور بڑی مثالیں. لیکن میں بات یہ کر کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی کہ یہ عتبہ کا بیٹا تھا، وہی عتبہ جو بدر میں مارا گیا، اور اسی کو آپ حیران ہوں گے کہ بعض ایسے لوگ اس واقعے کے اندر ملوث تھے جن کا ہمیں معلوم نہیں کہ تھے وہ کون ہے. نام صرف معلوم ہے، ریفرنس نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں. بیشتر صحابہ کی اولاد. حضرت سعد بن ابی وقاص جیسی ہستی، اشراف و بشرا. ایک دن سعد، یہی سعد میں جس کا ابھی ذکر کروں گا، ایک دن آپ اپنے کھیت میں کھڑے ہوئے تھے. آپ کی طبیعت جو تھی نا بڑی فقیروں والی تھی، تو اکثر وہ ضد آ کے کرتا تھا. جب وہ سواری سے اترا تو آپ وہیں کھڑے ہوئے فرمانے لگے، یا اللہ اس سوار کے شر سے مجھے بچا. یہ سعد بن ابی وقاص کے متعلق کن کے الفاظ ہیں؟ اپنے والد کے الفاظ ہیں اباؤٹ عمر بن سعد. اور یہ اکثر کہتا تھا آپ اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ گورنرشپ کیوں نہیں لیتے؟ اکثر ان سے ضد کرتے. اور اسی شوق نے اس کو کربلا تک پہنچایا. میں اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو یہ چیز جو تھی ہمیشہ اس کے اندر تھی کہ I have to be here. بات آگے چلتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ اکثر کے گلیوں میں دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے راہ سے 60 سے بچانا، 60 ہجری کے سال سے مجھے بچانا. گلیوں میں اکثر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور کی، اور 59 میں حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہوا. اب ایک اور جو آرگومنٹ ہے جو کہ مجھے کل بڑی تکلیف ہوئی، ایک جگہ میں جمعہ پڑھ رہا تھا، میں آئی وانٹ ٹو برنگ دس اپ. تو صاحب نے کہا کہ یہ، میں نے کہا اس سے بہتر تو ذکر ہی نہ کرتا. کربلا والوں کا کہنے لگا کہ یہ پولیٹیکل لڑائی تھی. میں اٹھ کے جانے لگا، بٹ آئی ہرڈ مائی سیلف. مسجد ہے، اس کا ایک احترام ہے، قرآن ہے، لیکن مجھے افسوس پڑا. میں بندے کو بھی جانتا ہوں پرسنلی، بڑا مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا دس وٹ یو لرن تھرو آؤٹ یور لائف. اور آپ ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو، تمہیں کوئی قرآن اور حدیث کی چیزیں نظر نہیں. اب اس کا آرگومنٹ میں یہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو لوگوں کو کلیئر نہیں ہے کہ یہ وہ شہادت ہے. اس کی انفرادیت کیا ہے مولا حسین کی؟ کہ یہ شہادت ہمیشہ مشہود الملائکہ ہوتی ہے، ہمیشہ مشہود الملائکہ ہے. اور اس کی مثال جنگ احد کے اندر حضرت عبداللہ، جابر بن عبداللہ، جابر کے والد اکرم، ان کی جب شہادت ہوتی ہے تو جابر بار بار آتے ہیں اور ان کے چہرے کو دیکھتے ایک ہی جو کرتا. پھر اس کے بعد ان کی پھپھیاں آتی ہیں تو آ کر کے فرماتے ہیں ان عورتوں کو ہٹا. فرمایا کہ اب ملائکہ جو ہے چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے ہیں. عبداللہ، اور عبداللہ وہ حضرت عبداللہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، ڈائریکٹ کلام فرمایا اور پوچھا عبداللہ تمہیں کیا چاہیے مانگ. تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ پھر بھیج میرے رب، میں پھر شہادت لوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو طے ہے، واپس نہیں ہوگا. تو پھر فرمایا، پھر عرض کی یا رب کریم پھر میری بات لوگوں تک یہ پہنچا دے. آئے ہائے کمال بات. تو مشہود الملائکہ ہوتی ہے. اس میں یونیکنیس یہ ہے کہ یہ مشہود الملائکہ کے ساتھ مشہود النبی بھی ہے. مولا حسین کی شہادت جو ہے مشہود النبی بھی ہے. پھر دوسری اس کی آپ کو دلیل کہ یہ تو
لوگ کہتے ہیں نا کہ جنگ تھی اقتدار کی اور شہزادوں کی، نعوذ باللہ. دوسری یہ کہ آپ کی شہادت تو جب آپ اتنے سے تھے تب سے مشہور ہے. تو حکومت چے میں نہیں دار حکومت کہاں سے آ گئی؟ پوری تواریخ آپ اٹھا کے دے رہے. ابن عساکر اٹھا لے، تبری اٹھا لے، البدایہ والنہایہ اٹھا لے، ابن خلدون اٹھا لے، جتنی بھی مستند کتابیں ہیں، کہیں آپ کو مولا حسین کے متعلق آپ کو یہ ایک سینٹنس کبھی ملا ہو کہ آپ نے خلافت کا ذکر کیا ہو، حکومت کا ذکر کیا ہو؟ کہیں بھی. جب آپ مکہ سے تشریف لا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، لوگ شامل ہوتے تھے. لوگ شامل اس لیے ہوتے تھے کہ مولا حسین جا رہے ہیں، حکومت ہوگی تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو آپ جب ان کو فرماتے کہ ہمارا مقصد تو یہ ہرگز نہیں ہے، تو وہ چلے جاتے واپس. رہ وہی 72 گئے اینڈ تک. فروغی صاحب توجہ ہے نا جی؟ رہ وہی گئے 72 جن کی میں بات کروں گا جب رات کو چراغ بجھایا گیا. تو ٹھیک ہے، تو بچپن سے ایک تو بات ہے. تو یہ باتیں یا تو آپ کہیں کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں کہ اگر آقا کریم علی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا، یہ اس کی مٹی ہے جبرائیل لائے ہیں. اب 1000 روپے کا ہو بھی رہے. تو میں سنی بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں رونا ہم ماتم کی طرف نہیں جاتے، ہمارا وہ کام نہیں ہے، لیکن ان کے غم میں رونا، یہ 10 دنوں کے اندر ایک پریکٹس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں جتنی سادگی ہو سکے کریں، اور گھر کے اندر ماحول رکھیں. شام کو بیٹھیں، ایک آدھ واقعی کر لیں اپنے بچوں سے، بیوی سے، بے شک سنایا ہو پھر سنا دیں کہ ایک وہ ماحول رہے گھر کے اندر. ایمان تازہ کرتا ہے. ان کی محبتوں کا گانا گانے سے ایمان جو ہے بڑھتا ہے اور آقا کریم کی سنت تازہ ہوتی ہے. اور کوشش کریں کہ آخری دنوں میں گوشت یا سبزی سے اوائڈ کر کے سادگی 2 دن اگر دال کھا لی، سبزی کھا لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری عمر کھاتے رہتے ہیں نا. 2 دن کے لیے ایک محبت، ایک اظہار ہے نا. میں کوشش کروں میں 7 سے روزہ رکھوں کیونکہ میں اپنی پیاس کو کربلا والوں کے ساتھ ملاتا ہوں، کیونکہ وہ پیاسے تھے میں بھی پیاسا رہا. یہ ہے اپنا انداز ہے، غلط صحیح کی بات نہیں ہو رہی. میں بدعت اور اس میں نہیں پڑتا، لیکن محبت کی بات کر رہا ہوں. انداز ہے نا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ایک گدریے سے ملے تھے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، انداز کی بات ہو رہی ہے. تو بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا تھا کہ رب تو میرے سے ملنا آتے، تیرے بال بابا، تیرے تیل لاوا، میں تیری جوئیں نکالوں، میں تیرے بال بناؤں، میں تیرے لیے بستر بچھاؤں. ایک چیز بتا رہا، اور پھر آخر میں جو ہے مجھے یہ جملہ بڑا کمال لگتا ہے. کہنے لگا یہ سارے کر کے نا تو پھر میں پتہ کیا کروں. اب ایک گڈلی کی جو متا ہوتی ہے نا، اس کی بھیڑیں ہوتی ہیں، اس کا پوری کمائی کہتا پھر ساری بھیڑیں میں تمہیں دے دوں، پھر تم لے لے. ہے یہ ہے محبت انداز. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو کہنے لگے یہ تو کیا کفر بکر، یہ تو کیا کر رہا ہے، تم تو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، آئے ہائے ہائے. تو پھر وہ بیچارہ دل برداشتہ ہوا، اٹھ کے چلا گیا. اللہ کریم کا ارشاد ہے موسیٰ، وہ میرا بندہ مجھے ایسے انداز سے محبت سے مجھے بلاتا تھا، پیار کرتا نہ کر دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو بندگی کا یہ بھی کمال ہے. سیدنا موسیٰ کی وہ بھی اس کی بندگی تلاش میں چل پڑے. ان کو چلو جی ڈھونڈے اس کو. آئے ہائے ضمن بات نکلی. میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تو جب وہاں وہ پہنچے تو وہ بیٹھا ہوا تھا کسی پہاڑی پہ کسی اور رنگ میں.
تو کہنے لگے میں ایسے کلیریفیکیشن لایا کہ جو تو کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا, تو نا ایسے ہی کرتا ہے. کہتا نا موسیٰ گیم بدل گیا, گیم بدل گئی. تیرے اس چابک نے میرا ڈائریکٹ کنیکشن کر دیا اس کے ساتھ. اب میرا رنگ اور ہے موسیٰ, تیرے اس چابک نے میرے گھوڑے کو وہ دڑک لگائی کہ اب میرا رب کے ساتھ اور رشتہ ہو گیا ہے. تیری بڑی مہربانی موسیٰ. اب دیکھو کمال ہے. تو موضوع کی طرف آتا پھر اسی طرح. تو اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت کا اظہار محرم کے دن ضرور کیا کریں. ایک اور محفل ہے انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد ونجر میں انشاءاللہ, اس پہ مزید اسی سے آگے میں کنٹینیو کروں گا. اب آئیں پھر حضرت ام سلمہ کو مٹی دینا, حضرت عبداللہ بن عباس کا خام میں اسی وقت آنا. یہ ساری وہ دلیلیں ہیں. میں اسی موضوع پہ رہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تھی اقتدار, ٹھیک ہے. پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر اقتدار کی جنگ تھی تو کسی بھی کام کرنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. کیا بچیوں کو, معصوم بیٹیوں کو, بہنوں کو, بھتیجوں کو, چند لوگوں کو لے کے جاتے ہیں؟ یہ کوئی عقل نہیں مانتی اس بات کو. پوری تیاری تو گھر, ٹھیک ہے. تو دین اسلام کی حفاظت کا معاملہ تھا. آپ نے ایک باغ لگایا ہوا ہو اور اس باغ کے چاروں طرف آپ کو نظر آئے کہ کچھ جانور ہیں, کچھ لوگ ہیں جو چوری کریں گے, کچھ بیماریاں اس کو لگ رہی ہیں, تو آپ اس باغ کو ایسے چھوڑ دیں. مولا حسین کو وہ باغ اجڑتا نظر آیا. یزید کی نامینیشن ہو گئی تھی 4 سال پہلے وفات سے. 4 سال پہلے. جس کو شوق ہے نا, مولانا مودودی کی کتاب ہے اس کے اندر مجھے بڑا خوبصورت ایک پیراگراف لگا جس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اتھینٹک بات کروں. مغیرہ بن شعبہ گورنر کوفہ تھا, جس کو اب یہ تھا کہ میرا کام ہونے لگا, مجھے گورنر سے he proposed 4 years before. اور پھر اس کے بعد اس کے بڑے, وہ بڑی ڈیٹیل ہے, I am not going to go into it, but میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4 سال پہلے نامینیشن ہو گئی تھی اور ان حضرات کا جو مدینہ میں تھے باقی سب بیعت ہو چکی تھی, اپ فرنٹ ہو چکی. یہ 4 ہم نہیں کریں گے. اب کوشچن ہمارے بہت سارے سوال ہیں ہمارے اندر, کیونکہ ہم نے کبھی پوری اسٹوری کو پورے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھا. میں آج میری کوشش میں پرسپیکٹو میں اس کو لے کے آؤں تاکہ سمجھ آئے پوری پکچر, یہ پکچر ہے کیا. تو مولا حسین کہتے کہ جی پھر مولا حسین کو اب کیوں یاد آیا کہ یہ کھڑے ہو گئے. جو زبان دیتے ہیں نا سادات کا گھرانہ, یہ صلح حسن کی بات کر رہا ہوں, کمٹمنٹ تھی جب تک آپ رہیں. جب وہ ختم ہوئی تو یہ کمٹمنٹ بھی ختم. اب معاملات اور ہیں, کانٹریکٹ ختم ہو گیا اور پھر اس کے بعد اب نکلنا فرض ہو گیا تھا. امام جو ہے کمپرومائز نہیں کرتا, لوئسٹ درجے پہ نہیں آتا کہ لوئسٹ درجے پہ میں دل میں برا بناتا ہوں, یہ برا کام ہے, ایسا نہیں ہوتا. امام کی ڈیوٹی اور ہوتی ہے, وہ وقت کا امام تھے آپ سرکار, کیونکہ حلال کو حرام کیا جاتا اور حرام کو حلال کیا جاتا. شراب عام, موسیقی کی محفلیں, ٹھیک ہے, اور اباش لوگوں کی ٹولیاں, اور اباش لوگوں کو
حکومت کے اندر گورنرشپ مل رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو پتا ہے ابن نجاد کتنی ہولڈ باز جس کا نام جو ظالم ترین اس واقعے میں ہے 19 ایئر اولڈ 19-20 سال کا لڑکا ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو یہ سارے کام اب دیکھو ینگ بندے کی پریفرنس ڈفرنٹ ہوتی ہے. جب گورنمنٹ ایک ینگ بندے کو آپ دے دیتے ہیں اور ایک سیزنڈ بندے کو تو بڑا فرق ہوتا ہے اس کی سوچ میں اس کی پرائرٹیز میں. تو الناس علی دین ملوکہم جو لوگ ہوتے ہیں الناس علی دین ملوک جو وہاں کا ملک ہوتا ہے وہاں بادشاہ ہوتا ہے اس کے طریقے پہ چلتا ہے. پاکستان کا حال دیکھ لیں جو وہاں کے ہمارے بادشاہ ہیں ان کے جو طریقہ کار ہے پوری قوم کے اندر سرایت کر گئے. پچھلے 40-50 سال کے اندر ہماری قوم بھی برباد ہو چکی ہے ایوری شرڈ آف اٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث مبارکہ لا طاعت لمن احل اللہ. یہ حدیث مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس کی تابعداری نہ کرے. یہ ہے جی وہ جملہ میں جس کی طرف پوری جو آج محفل ہو. تو عزیزان محترم اب میں آتا ہوں کتاب جو واپس کربلا و دمشق. کتاب عشق کے 2 چیپٹر ہیں. ایک کربلا ہے اور ایک دمشق. یک راہ حسین رقم دیگری سے پہلا چیپٹر مولا حسین نے لکھا اور دوسرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے لکھا. علامہ اقبال اسی بات کو بڑے خوبصورت اب میں موضوع کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں اسپیسیفکس میں. بحر حق در خاک و خون غلطی داست. فارسی میں مقدمہ کروں گا. بس بنائے لا الہ گردی داست. شوکت شام و فرے بغداد رفت. سطوت غرناتا ہم از یار. شوکت شام و فرے شام کی سلطنتیں فرے کی سلطنتیں غرناتا کی سلطنتیں ہمارے اندر سے ساری بھول گئی ہمیں. ٹھیک ہے. کیا یاد رکھتا رے ماں از زخم اش لرزاں ہنوز. تارے ماں از زخم اش لرزاں ہنوز کہ تیرا یہ جو زخم ہے نا کربلا والا یہ ابھی تک اسی طرح تازہ ہے. ساری کی ساری جو ہیں یہ شوکتیں اور یہ بڑی بڑی بادشاہیں ہماری یادوں سے مٹ چکی ہیں. یاد کیا ہے؟ اور ایسا اس کا اعجاز عجیب ہے کربلا کا کہ کربلا جو ہے ہر سال ایسے لگتا ابھی ہو گیا. وقت کے یزید ہر دور میں آتے رہیں گے. یہ حسین اور یزید شخصیتوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ 2 سکولوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ نے تاریخی جملہ عطا فرمایا ولید کی مدینہ کے اندر جب انہوں نے بلایا آپ تشریف لے گئے. اس کے شام کا وقت تھا تو کہنے لگے اس طرح اے حسین میں مجبور ہوں تمہاری بیعت کا حکم آیا. آپ نے فرمایا ولید کیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے. بڑا طریقے سے بولا. اس کے اندر ڈپتھ بڑی ہے. یہ پریکٹسز اس پریکٹسز کو سبمٹ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ It's not going to happen. تمہیں یہ بات کہنی ہے پبلک میں آ کے کہو پھر ہم تمہیں جواب دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آتے ہیں. تو آگے شاعر اس کو لکھتا ہے بڑی خوبصورت انداز میں. نہ یزید کی
وہ جفا رہی نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ کرتی ہے کربلا، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں وہ مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ یہ امام حسین اب کربلا سفر شروع ہے، رات کو سب کو سادات کو حکم دیتے ہیں، محمد بن حنفیہ کو حکم دیتے ہیں۔ میں آج کلیئر کر دوں، لوگوں کو پتہ نہیں محمد بن حنفیہ کون ہے اور وہ کیوں جنگ میں نہیں گئے۔ محمد بن آپ کے بھائی ہیں، دوسری والدہ سے آپ کو حکم دیا، دیکھو جنگ تبوک یاد ہے آپ کو، حکم تھا ہر بندہ جائے گا، آقا کریم کا 30,000 کا لشکر تھا، علی کو چھوڑ دیا، کہا علی نو تو آپ نہیں جاؤ، آپ نہیں ہوتی، عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہیں آپ مجھے عورتوں بچوں کے ساتھ، آپ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ جیسی نسبت موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، اے علی تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے، تو آپ وہاں آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محمد بن حنفیہ کا میں اسی کانٹیکس میں لا رہا ہوں بات، جب آپ گئے تو پیچھے بھی کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے تھا، تو لوگوں کا جو اعتراض ہے بھائی وہ تو گئے نہیں جہاں، یا حضرت عبداللہ بن جعفر وہ بھی آپ کے ساتھ کربلا نہیں تھے، جو کہ آپ کی بہنوئی کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہ خان، ان کو بھی آپ نے حکم نہیں دیا تھا، آپ نے انہوں نے کہا پھر بچے لے لو۔ مکہ کی سرزمین سے جب آپ نکل رہے تھے، آپ آ کے ملے ان سے، آپ نے کہا میں عمرو بن سعید سے تمہارے لیے امان کا لیٹر لے کے آیا ہوں، اگر کہیں تو میں عثمان بن سعید کو ساتھ لے کے آتا ہوں، آپ کو امان ہے، آپ نہ جائیں، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں کوفہ کے، انہوں نے ہمارے باپ کو شہید کیا، انہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کیا، آپ نہ جائیں۔ مجھے وہی ایک فکرہ اتنا کمال مولا حسین نے عطا فرمایا، تقدیر مبرم کی بات فرمائی، آپ کہنا کہ کیا میرے نہ جانے سے جو میرے لیے تکلیفیں لکھ دی گئی ہیں کیا وہ ڈر جائیں؟ سبحان اللہ، یہ ہے یقین کی بات، ٹھیک ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ قافلہ وہاں سے ڈفرنٹ مقامات سے چلتا چلتا اسی وقت آپ نے جب خطوط آئے اور وفد بھی آتے تھے کوفہ کے، مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا۔ میں پوری پکچر لے کے چلنا چاہتا ہوں تاکہ یو شوڈ بی ود می کہ یہ پورا پرسپیکٹو کیسے ہے کربلا کا۔ کربلا کے ہم پیچز سنتے ہیں، شیعوں کی محفل میں بھی جائیں تو اتنا سا حصہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، نہ آگے پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے پتہ ہوتا ہے، تو میں کوشش ہے کہ میں پوری پکچر پینٹ کر کے لے کے چلوں۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل چچا زاد کو بھیجا، یہ 4 جری ایسے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد بن حنفیہ، اتنے جری تھے۔ آپ نے اگر ڈیٹیل میں پڑھنا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور ان کے جو مقابلہ انہوں نے کیا، آپ حیران ہو جائیں گے ایک بندہ اتنی فوج کے اوپر کیسے بھر گیا۔ میں حیران تھا، سبحان اللہ، اتنی جرت والے یہ لوگ تھے، اتنے بہادر۔ قصہ مختصر، آپ سفر پہ چل پڑتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تجھے خدا کی قسم، حضرت عبداللہ کہتے ہیں تجھے خدا کی قسم، خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کیوں جانا چاہتے؟
تو آپ نے فرمایا یہ ایک راز ہے جو میں تم سے افشا نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ اس سفر کو جاری رکھو، اس سفر کو جاری رکھنا، کیونکہ یہ وہی سفر آپ کو بھی پتا تھا، یہ وہی سفر ہے جس میں شہادت ہے۔ اور اسی طرح جب جنگ صفین کے بعد مولا علی شیر خدا نینوا کے مکان سے گزرتے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں، یا ابا عبد اللہ صبر کرنا، صبر کرنا۔ لوگوں نے پوچھا میں نہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں، آپ کیا بات کریں؟ فرمایا یہاں کچاوے ہوں گے، یہاں خیمے ہوں گے، یہاں فلاح کی شہادت ہوگی، یہاں فلاح کی شہادت ہوگی، ایک ایک۔ اور جب جبرائیل امین نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہادت کی اطلاع دی کہ وادی طف میں ان کو شہید کیا جائے گا، کیا دعا فرمائی تھی میں رسول مرتبت نے؟ اللہم آت حسین صبرا و اجرا، یہ نہیں کہا میرے حسین کو بچا لو میرے اس مصیبت سے، نہ آپ نے کہا اس کو صبر، آپ اس کو عطا کرنا، صبر بھی دینا اور پھر صبر کا پھر اجر بھی دینا۔ یہ ہے جی استقامت کی کہانی۔ اور پھر وہ یہ سفر جاری رہتا ہے۔ مسلم بن عقیل کو میں بالکل اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں پورا کمپس کر سکوں، ایک واقعہ 2 گھنٹے کا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، آپ کو گرایا گیا قصر عمارت کے دروازے سے، رسیاں ڈال کے پاؤں میں گھسیٹا گیا۔ ان کے بچے تھے چھوٹے، تو اور لوگوں نے انعام کے لیے جو ظلم بچوں پہ کیا تو وہ ایک الگ داستان ہے۔ آپ کو خط آ چکا ہے حضرت مسلم بن عقیل نے کہ سب خیریت ہے، لوگوں نے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، آپ تشریف لیں۔ تو آپ چل پڑتے ہیں۔ غالباً مقام ضرورت کے اوپر آپ کو اطلاع ملتی ہے، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقام صفا کے اوپر فرزوق کی ملاقات ہوتی، شاعر ہے بڑا مشہور زمانے کا، اس نے کہا تھا کہ ان کی ہمدردیاں تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں جو ہیں دل آپ کے ساتھ، دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ نے سفر کو ترک نہیں فرمایا، ہی کیپٹ گوئنگ۔ اور 1000 کا لشکر لے کے رستے میں آپ کو روکتا ہے، حکم ہے ابن زیاد کا کہ میرے پاس۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، اے زیاد ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے کہا اے زیاد تیری ماں تجھے روئے، آپ نے یہ کلمہ فرمایا۔ اور زیاد کہہ رہا ہر کو کہا کہ اے ہر تیری ماں تجھے روئے۔ مولا حسین کی یہ تبری کی میں تاریخ تبری کے الفاظ ہیں۔ تو اس وقت اس نے کہا اے حسین، کوئی اور عرب یہ بات کرتا تو میں اس کو ضرور جواب دیتا، لیکن تیری ماں بڑی عزت، وہ عزت والا تھا، وہ محبت والا تھا، نمازیں مولا حسین کے پیچھے پڑھتا تھا۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہو جاتا ہوں، آپ ادھر چلے جائیں، آپ جائیں، میں آپ کو۔ اتنی دیر میں قاصد آ گیا ابن زیاد کا خط لے کے کہ فوری طور پہ ان کو لے کے آؤ اور ایسی جگہ پہ پڑاؤ کراؤ جہاں پر نہ پانی ہو نہ آبادی ہو۔ تو پھر اس وقت اس نے کہا مولا اب میرے بس سے بارہ، یہ میرے پاس کھڑا، اس نے ساری اطلاع دینی ہے اور میں مجبور ہوں۔ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں یہ قافلہ آ کے اپنے خیمے لگاتا ہے۔ مولا حسین زمین دیکھیں، کمال ان کا دیکھیں، آپ زمین خریدتے ہیں وہاں سے کربلا کی کہ یہاں ہماری قبریں بنی، زمین خرید کے خیمے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 8-10 دن کیا ہوتا رہا، میں بھی بڑا کیوریس تھا۔ اس دوران ڈیلی نیگوشیشن ہوتی،
عمر بن سعد جو تھا اس کو ویلم کی وادی جو کہ ترکوں کی سرحد کی طرف تھی، اس کو کہا گیا تھا اگر تم وہاں جا کے کرو یہ لشکر کشی تو پھر تمہیں رائے تہران کو کہتے ہیں ایران کے اندر، اس کی گورنرشپ آپ کو مل جائے گی. تو وہ بھی وہیں کیمپ لگا کے بیٹھا ہوا تھا اسی ایریے میں. اتنے میں نعمان بن بشیر جو کہ وہاں کے گورنر کوفہ تھا، وہ بڑی عزت کرتا تھا، صحابی رسول بھی تھا، اور اس نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کہا. لوگوں نے خط لکھے مختصراً اس کو معزول کیا. یہ بصرہ کا گورنر تھا. اس کو سرجون کون تھا؟ یہ ان کا غلام تھا امیر معاویہ کا، اور تھا عیسائی، شاطر بہت تھا، اس کا ہر مشورہ مانا جاتا تھا. اس نے یزید نے بلایا کہ کوفہ کے اندر اس طرح معاملہ کیا کریں، تیری کیا؟ کہنے لگا کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد سے بہتر کوئی آدمی ظالم لگتا نہیں، اس کو بھیجو. عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ یزید ناراض تھا، اور اس کا جو بڑا بھائی تھا عبید اللہ کا، وہ دمشق میں ہوتا تھا. اس نے کہا تیرے لیے اس سے اچھا موقع کوئی نہیں، تو ظلم کر، سادات بھیج اور اس کے قریب ہو جا. وہ رات کو آیا اور امام حسین کا لباس پہن کے آیا، کیونکہ لوگ تو سارے خلاف تھے وہاں پہ. لوگ سمجھے سرکار تشریف لائے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں اس کے. اور پھر وہ دروازے پہ پہنچ گیا قصر صدارت پہ، اور وہاں اس نے کہا دروازہ کھولو، تو وہ کھولے نا. نعمان بن بشیر وہ کہہ گئے امام حسین میں دروازہ نہیں کھولتا. وہ تو امام حسین آئے. اس نے کہا ایک طرف دیکھ ابن زیاد. پھر اس نے دروازہ کھولا، اس کو معزول کر کے باہر. پھر اس نے سارے لوگوں پہ ظلم کیا، سارے سرداروں کو بلا کے قید کر لیا، اور اس کے اندر مختار ثقفی بھی اسی میں آیا. اچھا، وہ بھی قید ہو گیا. مختار ثقفی جس کے پہلے دن آپ تشریف لے گئے، حضرت مسلم جو تھے پہلا پڑاؤ آپ کا مختار ثقفی کے گھر میں تھا. مختار بن عبیدہ ثقفی، یہ بھی طائف کے اندر ایک قبیلہ ہے ثقیف، وہاں. تو اس کے بعد میں کہانی کو آگے جو ہے بڑھاتا ہوں مختصراً. اب یہ قافلہ وہاں پہ موجود ہے اور نیگوشیشن چل رہی، کبھی کوئی پیغام، کبھی کوئی پیغام، کبھی کوئی پیغام، حتیٰ کہ 7 کا دن ابن زیاد فرسٹریٹ ہو گیا کہ ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا. ابن سعد what happened؟ اس نے کہا جی اس طرح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یا واپس جانے دو یا ہمیں، تو کہتے اس میں سے ایک شرط مان لو. تو اس وقت شمر بیٹھا ہوا تھا ابن سعد کے دربار میں. اس نے کہا یہ ابن سعد کا کام نہیں ہے، اس سے نہیں ہوگا. وہ پیغام لے کے آیا، لیٹر لے کے آیا. کہتے یہ لیٹر دو اور اس کو کہو اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ تم اپنے آپ کو معزول سمجھو اور میں جو ہے اس کو ٹیک. تو ابن سعد نے کہا اتنی محنت کی ہے، اب شمر کو تو میں یہ نہیں کہنے والا. تو 9 کو جو ہے تب بچ گیا. ابن سعد فوجیں لے کے آ گیا اور کہا کہ جنگ ہوگی. مولا حسین نے حضرت عباس کو کہا اسے کہو ایک رات کی مہلت ہے. آج تو آج کی رات ہم توبہ، استغفار اور عبادت کریں. کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. کل کا دن نہ مانا، ساتھ میں ضد رہا. پھر اسی کے ایک ساتھی نے مجھے نام بھول، اس نے کہا کہ کوئی اور دشمن، یہ تو نواسہ رسول ہے، کوئی اور بھی ایک دن کی اگر مہلت مانگے تو اس کو دے دینی چاہیے. یہ کون سی بڑی بات ہے. تو اس کے بعد خیر وہ رات کی مہلت ہو گئی. اب وہ رات آ گئی، رات
اور اس رات کو ساری رات عبادت میں، کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی جیسے بنبناہٹ کی آواز، اس طرح سارے خیموں سے قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آتی رہی، ذکر کی آوازیں آتی رہی۔ آپ نے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا اور کہا اے میرے اصحاب، آپ جیسا کوئی کسی کو ساتھی نہیں ملے جیسے آپ لوگوں نے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ چلے جائیں، ایک ایک اہل بیت کے بچے کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو لے کے چلے جائیں، تو آپ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں، میرے ساتھ۔ پھر آپ نے چراغ بجھوا دیا، شاید شرم آئے۔ جب چراغ بجھا دیا کافی دیر ہو گئی، پھر اس کے بعد پہلی آواز دی عباس۔ عباس کو کی آواز دی؟ مولا حسین نے بات سمجھنے کی، ان کو یہ پتا تھا سارے چلے جائیں گے، عباس نہیں جانے لگا، عباس میرے ساتھ۔ سیدنا عباس اٹھے، چراغ جلائے، سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے یا ابن رسول، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، کتنی جئیں گے، اور روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم نے اپنی لباسہ رسول کو اس مشکل کے اندر ایسے چھوڑ کے ہم چلے گئے، اس چھوٹی سی دنیا کے لیے، چند دن کی زندگی کے لیے ہمیں 70 بار اگر مارا جائے اور 70 بار زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے۔ آپ نے کیا ہمیں قوم موسیٰ سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑے۔ ایک ایک نے یقین دلایا کہ اے ابن رسول ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر قیمت پہ اپنی جان آپ کو نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کو حکم دیا، صبح کے وقت وہی اذان دیتے تھے، علی اکبر اذان دو، آپ اذان دیتے تھے، آپ صبح، یہ روٹین تھی وہاں کی، اور آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اب صف بندی ہوئی، زہیر ابن قین جو تھے ان کو میسرہ دیا، لیفٹ پہ حبیب ابن مظاہر کو کھڑا کیا۔ اب 2 گروپ تھے، ایک اہل سادات کا تھا اور ایک اصحاب کا تھا، 50 اصحاب، اور آپ نے اب دونوں میں پہل تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پہلے شہید ہیں، دیکھو شوق کی بات ہے، وہ کہتے تھے ہم نے پہلے شہید، اہل بیت کہتے تھے ہم ان کو اگر پہلے بھیجیں گے لوگ کہیں گے لوگوں کو آگے کیا۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے جان نثار ہیں کہ اپنے آقاؤں کو جو ہے پہلے کر دیا۔ لیکن ایک بات جو نکتہ کسی نے لکھا مجھے بڑا اچھا لگا، سادات کا کمال یہ تھا کہ آپ وہاں کربلا میں جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، مر گیا، شہادت ہو گئی، غم و علم ختم، حسین کھڑا ہے آخری دم تک ایک ایک دکھ کو اپنے سینے کے اوپر جھیل رہا ہے۔ جگر فیل ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں کے اوپر، ایک ایک لاشا آپ خود مولا حسین اٹھا کے لاتے اور اس کو وہاں مدفن میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر دوسرے طریقہ آپ کا کیا تھا، ہر ایک گھڑ سوار کو خود سوار فرماتے تھے، خود سوار فرماتے تھے، اس کی رکاب پکڑ کے اس کو بٹھا کے کہتے تھے جاؤ۔ عربوں کا یہ اصول تھا کہ وہ ایک کے ساتھ ایک مقابلہ کراتے تھے، ایک یہاں سے جاتا تھا ایک وہاں سے آتا تھا، پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ ایک بہت بھاری ہے، ان کا ایک اتنا بھاری تھا، تو پھر وہ کٹھے جتھے بھیجتے۔ اس کے باوجود، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود ایک ایک شہید نے، کہتے ہیں سینکڑوں، نمبر میں نہیں جاتا کہ اتھینٹک ہمارے پاس کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن جو جس بات پہ اتفاق ہے مورخین کا،
ایک ایک کے ہاتھوں سینکڑوں، اور کہتے ہیں کہ جب یہ جاتے تھے وہ بھیڑوں کی طرح، دیکھو سچ کے اندر طاقت ہوتی ہے. یہ بدترین اس لیے تھے قریش مکہ سے بھی. جب بدر میں لڑنے آئے قریش، ان کا ایک تھاٹ تو تھا نا، ایک ایمان تو تھا نا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کا یہی ایمان تھا، عزا کو ہم پوجتے ہیں فلاں، ایک کلیئر مائنڈ تھا نا. ان لوگوں کو پتا تھا یہ سچ یہ ہے، ہم جھوٹے ہیں. اس کے باوجود اس لیے یہ بدترین لوگ کہلائے. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو مولانا حسین نے جب اپنا خطبہ تھا فرمایا تو آپ نے فرمایا او فلاں ابن فلاں، تو نے خط نہیں لکھا تھا، او فلاں ابن فلاں تو نے بھی خط لکھا تھا، تو نے بھی لکھا تھا، تو نے بھی لکھا تھا. تو وہ مکر جاتے تھے، کہتے نہیں ہم نے نہیں لکھا. تو ان میں 30 لوگ رات کو اور آئے تھے، تاریخ کے اندر اس کا ذکر ہے. سپاہ یزید سے جو مولا حسین کی طرف سے لڑے اور شہید ہوئے. حر بن ریاحی جو لایا تھا وہ سب سے پہلا تھا، اپنا بھائی بھی لایا، اپنا غلام بھی لایا، اور شہادت اس کو ملی. اور آپ سے عرض کرنے لگا مجھے میری معافی ہو جائے گی، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا، آپ کو یہاں تک لایا، لیکن اب میں برداشت نہیں کر سکا. تو مسلم بن حمید ایک شخص تھا یزید کی فوج میں، وہ یزید نے ایز اے جاسوس بھیجا ہوا تھا، اور وہ ہر روز خط لکھتا تھا، ڈیلی روٹین بھیجتا تھا. اس کے 124 خطوط ہیں جو اتھینٹک، جو کربلا کی لڑائی کا اگر حال دیکھنا ہے نا تو وہ 124 خطوط پڑھیں. کرتبہ کی جی لائبریری میں وہ محفوظ ہے. اور ایک گورے نے 1961 میں ایک کتاب لکھی ان خطوط کے اوپر، وہ ریئل فیکٹ لکھا. تو مسلم بن حمید کا اگر تاریخی کتابوں میں بڑا ذکر آتا ہے، میں کہتا تھا یہ کون بندہ ہے جس کا بار بار ذکر آتا ہے. So he is one of those people who used to write. ہر روز رپورٹ اس کی ڈیوٹی تھی، مجھے بھیج، کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. تو مسلم بن جو مسلم حمید بن مسلم تو اس وقت جو ہے یہ سارے کے سارے جس نے پڑھنی ہو وہ کتاب کہیں سے ڈھونڈ کے پڑھیں. گورے نے لکھی کسی اس کے اوپر، گورے نے بڑی ریسرچ کی ہے کربلا پہ، آپ حیران ہوں گے. تو عزیزان محترم، اب یہ لڑائی جب ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اب آخری مراحل یہ ہیں کہ علی اکبر علی اصغر کی شہادت ہو گئی. ایک نقطہ ہے جو کہ میں علماء سارے اس کے اوپر آرگو کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح میں کچھ ایسے، کہ جب حضرت علی اصغر یہ رجب میں پیدا ہوئے تھے مدینہ میں، 6 مہینے ہو چکے تھے جب آپ وہاں پہ آتے. جب ان کی پیاس کے متعلق بات ہوتی ہے، اور پیاس اتنی تھی کہ کہتے ہیں کہ چولہے سے تڑپ کے نکل جاتے تھے، گر جاتے تھے، اتنی پیاس تھی. بیویوں نے کہا کہ اے حسین اس کی تو کوئی دشمنی نہیں کسی کے ساتھ، آپ اس کو لے جائیں، انہیں کہیں یہ اس کو پانی دیتے، میں نہیں پیوں گا، اور یہ پی کے تمہارے ساتھ لڑائی تو نہیں کرے گا نا، اس کو دے دے. بعض لوگوں نے، ڈاکٹر قادری نے بھی کہا کہ نہیں، ایسا شان کے خلاف ہے مولا حسین کی پانی مانگنا. لیکن بیشتر جو ہیں، تبری ہو گیا، ابن حسیر ہو گیا، خلدون ہو گیا، سارے لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا. تو آپ اس کو لے کے جاتے ہیں سپاہ کے سامنے اور آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے، اس کو دے دو. تو اس وقت حرملہ نے وہ تیر مارا جو کچروں کو مارتے تھے، جانوروں کو مارنے والا، آپ کے بازو سے نکلا، بازو سے نکل کے علی اکبر کے گلے سے نکلا اور خون کا فوارہ. مولا حسین نے وہ
خون اپنے ہاتھ میں لیا، زمین پہ پھینکتے تو زمین نے، بہرحال یہ ساری ہائپوتھیٹیکلی محبت کی باتیں ہیں کہ زمین پہ سبزہ نہ اگتا، آسمان کی طرف پھینکتے تاروں میں روشنی ہو رہتی، یہ ہماری محبت کا اظہار ہے ایسا. لیکن آپ نے اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا میں اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو جب آپ واپس لا رہے تھے حضرت علی اکبر کو تو بیویاں سمجھیں کہ شاید انہوں نے پانی دے دیا ہوگا. اصغر خاموش ہے، آپ خاموش ہے، آپ نہیں رو رہا. بیویوں کو یہی لگا. تو جب آپ آتے ہیں تو وہ اس وقت آپ کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے. اور اس کے بعد شاعر نے جو پانی کے متعلق یہ شعر لکھا ہے نا کہ حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، چرند پئیں، پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. اب آخری شہادت کی بات ہے کہ اب مولا حسین اکیلے ساری شہادتیں دے چکے. حضرت علی اوسط زین العابدین بیمار اتنے تھے، اٹھتے تھے تو گر جاتے تھے، خشی پڑ جاتی تھی. بڑی مشکل سے اجازت مانگنے آئے کہ اے بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں میرا بیٹا، آپ نے نہیں جانا، تیرے سے میری نسل نے چلنا ہے. تم بیمار ہو، آپ نے نہیں جانا. پھر آپ نے اپنا امامہ، اب یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے امامت، امامہ اتار کے زین العابدین کے سر پہ رکھا. پھر اپنے سینے سے ہاتھ رکھ کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، سارے علوم ٹرانسفر کیے. اب حسین اکیلا بیٹھا، تلوار ایسے ماتھے رکھ کے خیمے کے سامنے بیٹھے ہیں. اونگ آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے. آپ فرمانے لگے تم میرے پاس آنے والے ہو، اب ٹائم قریب آ چکا. اب یہ منظر بڑا عجیب تھا. سب کو سواری کرواتا تھا مولا حسین. اب مولا حسین کو سواری کروانے والا کو حضرت زینب مسافرہ کی شام تشریف لا ریئلائز کرتی ہیں کہ اپنے بھائی کو میں سوار کروں. آپ خیمے سے تشریف لاتی ہیں، مولا حسین کو سواری دیتی ہیں. پھر آپ ان کو نصیحت فرماتے ہیں کہ میری سکینہ پر ہونے نہ دینا، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے جانے کے بعد آہوزاری نہ کرنا، اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا. اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ طریقہ جو ہماری اماں نے ہمیں سکھایا تھا صبر کا، سورہ دہر پڑھی ہے نا، صبر والوں کا یہی تھا نا. 3 دن مسلسل روزہ بھی رکھتے رہے اور وہی کھانا اٹھا کے بھی دیتے رہے. 12 تو یہ آخری مرحلہ تھا. تو اس کے بعد آپ نے، شاعر نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اللہ کو سونپا.
اللہ کو سونپا تجھے اے زینب و کلثوم، لگ جا گلے سے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کے اماں کے طریقے تمہیں معلوم، مجبور ہے لاچار ہے مرضی خدا سے، اب بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ مجھے آئے نہ آواز تمہاری، کہہ کر یہ سخن شاہ جلے خیمے سے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی آئے گا نہ یہ برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے یوں چھوڑ نہ جاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس نکلو نہ یوں گھر سے، اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پدر سے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سکینہ نے ذوالجناح کے پاؤں کو پکڑ لیا، جانے نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ جو بھی یہاں سے گیا ہے واپس نہیں آیا، میں بابا کو نہ لے کے جاؤں، میں جانے نہیں دوں۔ اب وہ وقت آ گیا، سپاہ کی فوج کے اوپر خون شبیری حملہ آور ہے، بھیڑوں کی طرح بکریوں کی طرح دشمن سپاہ بزدلوں کی طرح بھاگ رہی ہے، آپ نے کئی سوؤں کو تحت کیا، ہزاروں میں بھی تعداد ہے، اب ظہر کا وقت آیا ہے اور ایسے لگا جیسے یہ آیت یا ایتھا الناس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی آواز آ گئی ہو۔ اب حسین آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں عجیب نظارہ ہے، چاروں طرف سپاہ کھڑی ہوئی ہے، کوئی نزدیک نہیں آ رہا، کوئی نزدیک نہیں آ رہا، کسی کو جرأت نہیں پڑی کہ کون مولا حسین کے قتل میں شامل ہو۔ شمر چلایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زنا بن تمیمی ایک بدبخت نے آپ کے شانے میں تلوار ماری، آپ لرز گئے۔ پھر وقت سجدہ، سنان بن انس نے آپ کا سر اقدس جدا کیا، جسم بعض مورخ لکھتے ہیں کہ جسم کے اوپر اتنے تیر تھے کہ جسم معلق تھا، اتنے زخم تھے نیزوں کے، تلواروں کے۔ اور پھر اس کے بعد خولی بن یزید نے آپ کا سر اقدس یوں زلفوں سے پکڑا، لوگوں نے آپ کی چادر لوٹ لی، لباس اتار لیا، پاجامہ کوئی لے گیا، ایک بدبخت جو تھا وہ آپ کی انگوٹھی، بعض روایت میں آتا کہ وہ اتر نہیں رہی تھی، کچھ نے انگلی کاٹ لیا،
ایسے بدبخت لوگ تھے ان لوگوں نے. اب یہ تو ایک پہلا تھا سفر کربلا تھا. یہ پہلا چیپٹر جو 2 باب جو تھے اس کا پہلا چیپٹر. اصل کربلا اب شروع ہوتا ہے. سیدہ زینب نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر حکم ہوا خیموں کو آگ لگا دی. خیموں کو آگ لگی اور بیویوں. اب آگ جب لگ جائے تو کون بیٹھتا ہے اس کے اندر؟ حمید بن مسلم پھر لکھتا ہے اپنے اس خط میں، کہنے لگا میں نے ایک شہزادی کو دیکھا جو بار بار ایک خیمے میں جا رہی ہے اور آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے. تو میں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم کیوں اندر آ رہے ہو؟ تو آواز آئی، یہاں امامتوں کا مجموعہ حضرت زین العابدین ہے، میرا بھتیجا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے باہر جو ریت کا ٹیلا تھا اس میں لے کے. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں میرے. اب وہاں لے کے گئی. اب دشمنان سپاہ ساری نیزوں کے ذریعے پاک ہستیوں کی چادریں نیزوں کے ساتھ چادریں، سامان سارا لٹا، ایک چیز لوٹ کے لے گئے. عصر کا وقت ہوا. بی بی زینب اب سردار ہیں سارے قافلے کی. آپ نے کہا بیویوں عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو. یہ سبق ہے. یہ اب میں نچوڑ نکال رہا ہوں کربلا کا، ایک ظہر کی نماز کا اور پھر عصر کا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث مبارکہ ہے عصر کی نماز کا. تو یہ کہنے لگی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پانی کہاں سے لیں؟ آپ نے کہا تیمم کرو. کہنے لگی ہر جگہ خون ہے، ہر جگہ خون ہے. رات ہوئی، ٹوٹا ہوا خنجر کہیں مل گیا بی بی صاحبہ کو، حضرت صاحب السلام اللہ علیہ کو. ساری رات پہرا دی، اکٹھا کر لیا ساری فیملی کو، بچوں کو، بیویوں کو، تمام رات پہرا دیتی. بعد روایات میں آتا ہے روحانی طور پہ مولا علی شیر خدا آپ نے روکا کہ اے شخص پیچھے رہو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ آتے گئے تو کہنے لگے مجھے پہچانا نہیں زینب؟ دیکھا تھا مولا علی شیر خدا ہے. تو کہنے لگی آپ آئے ہو جب سارا کچھ لٹ گیا، میرا اصغر گیا، میرا اکبر گیا، میرا قاسم گیا، میرا عباس گیا. فرمانے لگے بیٹا امتحان کے اندر امداد نہیں کی جاتی، امتحان کے اندر امداد نہیں کی جاتی. صبر، آپ لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہم نے سب دیکھا. مشہود النبی کی میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو کہنے لگی سونے والے نے وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اور سر اقدس کے اوپر خاک اور مٹی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت ایسے، میری جان قربان ایسے کیسے؟ فرمایا سارا دن آج شہیدوں کے خون کو اس بوتل میں اکٹھا کرتا.
یہ مشہود النبی اس لیے ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا جب مجھے زیارت ہوئی، اور پھر میں نے تصدیق کی تو عین اسی وقت یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ، ان کو بھی خواب آیا اسی وقت، عین اسی وقت، اور انہوں نے دوڑ کے پھر گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ اسی حالت میں ہیں، تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ اٹھیں اور دوڑ کے دیکھی، اس وہ مٹی جو تھی وہ خون میں سرخ ہو چکی تھی۔ اب یہ قافلہ اگلے دن ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے۔ کوفہ اور کربلا کا تقریباً 9-10 کلومیٹر کا سفر ہے۔ انہوں نے کیا کیا، بیڑیاں پہنا دی بیمار کو، ایک تو وہ چل نہیں سکتا اوپر سے، اور اوپر سے تازیانے مارتے تھے کہ جلدی چل کہ ہم نے پہنچنا انعام لینا۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے نکلتا ہے تو میں یہ دعا جو آپ نے اس وقت فرمائی تھی تو وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کو کیونکہ ننگی اونٹ کی کمریں ننگی تھی، کوئی کجاوے نہیں تھے، آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے خود کو گرایا جب لاشوں کے پاس سے گزارا۔ لاشوں کے پاس سے کیوں گزارا کہ حوصلے ٹوٹتے ایسے، یہ جو ہوتے ہیں نا جابر لوگ، ظلم والے جو ہیں ان کا ایک ہی طریقہ کہ اس کو اندر سے توڑنا ہے، ان کو بریک کرنا ہے، they should break them۔ اور جب وہ قافلہ وہاں سے گزرتا ہے تو سیدہ نے اپنے آپ کو اتارا نیچے، اور وہاں جب لاشیں حضرت امام حسین جسد پاک کے قریب آئیں تو وہاں پر آپ کی یہ جو آپ نے پکار کی، واہ محمدہ واہ محمدہ، جب افسوس ہوتا ہے نا عربی میں تو واہ کا لفظ ہوتا ہے، واہ محمدہ، مدینہ کی طرف رخ فرمایا آپ نے اور فرمایا یا واہ محمدہ واہ محمدہ صلی علیک اللہ وملک السماء ھذا حسین بالعرا مزمل بدما قطع الاعداء واہ محمدہ وبناتک سبایا وذریتک تقنا وتزکی علیہا قال فاکتب واللہ کل عددم والصدیق۔ آپ نے فرمایا واہ محمدہ، آپ پر سلام ہوں، آپ کو پر ملائکہ کے سلام ہوں، ھذا یہ حسین ہے جو میرے سامنے ہے، بالعرا مزمل بدما، خون میں لت پت پڑا ہے، ان کے اعضاء جو ہیں قطع کر دیے گئے ہیں، ان کے اعضاء قطع کر دیے گئے ہیں۔ واہ محمد اب بناتک سبایا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا ہے، اور آپ کی جو ذریت ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وتزکی علیہا، اور جو ہوا ہے ان کی لاشوں کے اوپر مٹی اڑا کہتے ہیں کہ جو وہاں پر لوگ تھے سپاہ دشمن وہ بھی روئے ان کی اس جو آپ نے فریاد فرمائی۔ تو اس کے بعد یہ قافلہ عزیزان محترم کوفہ کے دربار میں جاتا ہے، لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ یہ باغی تھے، باغیوں کو مارا گیا۔ لیکن یہ میں تھوڑا اس سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں، I'm nobody but میرا اپنا اوپینین ہے
کہ کوفہ چونکہ بہت نزدیک تھا اور ابن زیاد نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ کوئی ایک بھی جوان مجھے نظر نہ آئے پورے شہر میں، سب کے سب وہاں پہنچو کربلا میں. تو کربلا کو کوفہ والوں کو پتا تھا کہ یہ کون ہے. کچھ لوگوں نے صدقے کی روٹیاں دی تھی تو آپ نے منع فرمایا کرنا، ہم سادات ہیں، ہمارے ہم صدقہ نہیں دیتے، ہمارے پاس صدقہ نہ دیں. جیسے مسکینوں کے اوپر صدقہ لوگ دیتے ہیں. پھر ابن زیاد کے دربار میں جو آپ نے اپنے آپ کو دوسری ساتھ جو مستورات تھی ان کے درمیان جرمٹ میں چھپایا ہوا تھا. یہ معجزہ ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ معجزہ ہے کربلا کا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو آواز تھی وہ اصل آواز میں جب آپ نے خطبہ دیا تو وہ ان کی اصل آواز نہیں تھی، مولا علی شیر خدا کی آواز تھی. اس کی میں دلیل اس طرح دیتا ہوں کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا علی پھر آ گئے، کیا دنیا میں آ گئے. اور دوسرا آپ دیکھو پردے کا میری بہنوں کے لیے بھی ہے کہ اس کلیمٹی کے اندر بھی آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا. تو ابن زیاد چھڑی مار کے مولا حسین کے ہونٹوں پہ گستاخی سے بدتمیزی کرتا ہے. تو حضرت انس بن مالک روایت میں وہاں موجود تھے تو آپ نے کہا تھا وہ ابن زیاد لعین، یہ وہی ہونٹ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چوما کرتے تھے، اپنی چھڑی ہٹا اس کو. تو اس نے کہا کہ تم اگر بزرگ نہ ہوتے، صحابی نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی قتل کروا دیتا. تو ہم نے کہا تمہیں صحابی کا اتنا ادب ہے اور رسول اللہ کے نواسے کا تجھے ادب نہیں. تو پھر اس کے بعد یہ قافلہ جو تھا یہاں سے روانہ کر دیا گیا اور یکم سفر کو یہ قافلہ وہاں پہنچا. لمبے راستے سے پھر آیا گیا، اتنے ظالم تھے. لمبے ترین جو راستہ تھا اس سے بھیجا ان کو دمشق. اب حکم یہ تھا کہ ان کے سر اور جو ہے قافلہ سارا بھیج دو. اسی طرح تازیہ نے راستے میں بڑے واقعات معجزات بھی ہوئے اور دربار یزید میں پھر اسی طرح پھر واقعہ ہوتا ہے. ابو برزہ اسلمی وہاں موجود تھے، اسی طرح یہ گستاخی کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ قافلہ حضرت سکینہ جو آپ کی بیٹی تھی، روایت میں ہے 4 اور 6 سال کے درمیان ان کی عمر مبارک تھی. وہ بہت روتی تھی، ہر وقت روتی تھی. تو یہ لوگ بڑے تنگ تھے اس بات سے کہ ہر وقت روتی. تو کہنے لگے کہ اس کو کیسے چپ کرایا جائے. پھر اس کو جو زندان تھا نا، زندان سے 4-5 کمرے چھوڑ کے پھر پیچھے جو ہے نا ان کو اکیلا بھیجا گیا. پھر بھی حالات وہی رہے. تو پھر آخر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس کہتے شاید یہ اس سے چپ ہو جائے. کہتے یہ سر اقدس لایا گیا اور کہتے ہیں کہ اسی رات حضرت سکینہ کی زندان کے اندر شہادت ہو جاتی ہے. ہاں کو پہلے دفن کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ قافلہ وہاں قید رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے دل بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی تقریروں سے کچھ رول سنا ہے، اس کی بیوی کا بھی تھا. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ کیا کرنا چاہتا تھا یزید، ان کو انعامات دیکھ کے تو کہنے لگا کہ اس کا ذکر جو ہے نہ کریں زیادہ، کیونکہ وہاں حالات دمشق کے اندر چینج ہونا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ شہادت حضرت سکینہ ہوئی
اور پھر لوگوں کو حقیقتیں پتہ چلنا شروع ہو گئی تو لوگوں کے دل بدلنا شروع ہو. اب وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف یہاں بغاوت ہو جائے اور لوگ اٹھ کھڑے. تو انہوں نے کہا ان کو جو ہے نا بھیج دو. تو پھر ان کو کچھ تحائف دینے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا نہیں, ہمیں صرف ہمارا لوٹا ہوا مال دے دو, وہ ہماری نشانیاں ہیں, وہ ہمیں واپس دے دو تو ہم چلے جائیں گے. تو پھر آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ دن دمشق کے اندر اپنوں کا افسوس کرنے کے لیے کچھ دن ہمیں ٹھہرنا ہے. تو ایک مسافات میں ایک گھر لے کے دیا گیا جہاں پر انہوں نے ان کا افسوس کیا, لوگ آئے ان سے تعزیت کرنے. تو وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے پرسے کا جو معاملہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مدینہ کے اندر جب یہ قافلہ, بڑے اختصار کیونکہ وقت کم ہے, بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. پھر یہ قافلہ جب روانہ ہوتا ہے مدینہ, پہلے یہ آتا ہے کربلا میں تدفین ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ قافلہ واپس میں مدینہ پاک پہنچتا ہے. مورخ لکھتا ہے کہ مدینہ کے اندر یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعت مبارکہ کے وقت اتنا مدینہ رویا تھا, تو یا پھر ان کی آمد کے اوپر شہر سے باہر استقبال کیا. اور حضرت زین العابدین کو حکم تھا مولا حسین کا کہ سب سے پہلے روضہ رسول پہ جانا اور ایک ایک واقعہ بیان کرنا, ایک ایک. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ صرف 2 سال اس کے بعد رہیں, اور کیونکہ آپ ہر وقت روتے ہیں کیونکہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں, اس کو برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بڑا کمال تھا کہ انہوں نے جو ہمت اور حوصلہ کوفہ کے اندر اور دمشق کے اندر, اور جس طرح لوگوں کے دل بدے, یہ انقلاب تھا. کیونکہ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نا کہ مولا آپ جائیں ضرور, بچوں کو نہ لے جائیں, آپ نے فرمایا ان کا بھی حکم ہے. پھر فرمایا اچھا مستورات کو نہ لے کے جائیں, فرمایا ان کا بھی حکم ہے. اور وہی بات ہوئی, انہی کی وجہ سے یہ واقعہ پھر زندہ رہا, ورنہ ان کی سازش یہی ہوتی کہ اس کو دبا دیا جاتا اور جو نا اس کو سازش کو جو انہوں نے کی تھی. تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ کا مزار مبارک شام میں ہے. آپ پھر کیونکہ آپ کے جو حضرت عبداللہ ان کا بزنس تھا وہاں پہ, اور وہاں بھی جاتے بھی رہتے تھے, تو ان کے ساتھ آپ تشریف لے گئی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو گورنر مدینہ تھے وہ خائف ہو گئے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو باتیں بتاتی اور لوگوں کے دل بدل رہے تھے, تو ان کے ڈر تھا کہ کہیں انقلاب جو ہے نا اس وجہ سے نہ آئے. تو آپ کو یہ بھی روایت میں آتا, میں ایک تو اتھینٹیکیٹ نہیں کر رہا لیکن یہ بھی روایت میں آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اسی گلی میں اس جگہ پہ جہاں پر آپ کو 8 روایت میں آتا کہ آپ کو جان بوجھ کے 8 گھنٹے کھڑا رکھا گیا اس گلی میں یزید کے دربار میں جانے سے پہلے. آپ جب وہاں پہنچی ہیں تو وہاں جو ہے نا آپ اس کو پھر یاد آئے وہ سارے, اور پھر آپ کا جو ہے شہادت ہوتی ہے وہاں پہ. تو زینبیہ کا علاقہ جو ہے وہاں پہ, وہاں آپ کا مزار ہے دمشق کے اندر. ایک زینبیہ وہاں بھی ہے, مصر میں بھی, لیکن وہ زینبیہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ بھی سادات ہی کی بیوی صاحبہ ہیں, لیکن وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے. تو یہ عزیزان محترم مختصراً بہت مجھے کریم کرنا پڑا ایک ایک اس کو, لیکن میں ایک اوور آل پکچر آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ پوری سٹوری کس طرح جو ہے انفولڈ ہوئی. اور انشاءاللہ اب میں سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. فیصل بھائی کی والدہ صاحب